اپنے بھائی ہمارے دوست پن سے ریٹائر ہو چکے، لیکن ان کی محبتیں، ان کا پیار ہمارے ساتھ ہے. وہ بھی ہماری طرح راتوں کو نہیں سوتے، دن کا چین ان کا کھو چکا ہے جب سے MPI آیا ہے. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے بھائی طاہر عباسی صاحب جو آج لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں، زوردار تالیاں ہونی چاہیے طاہر عباسی کے لیے، سپر لیڈر. وزیر حضرات تھوڑی سی بریفنگ، چونکہ ہمارے مہمان گرامی جو ہیں ان کے لیے بریفنگ اشد ضروری ہوتی ہے. تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب محترم چیئرمین ڈاکٹر اسود یار خان صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے اور مہمان گرامی کے سامنے ہمارا جو اجتماع ہے اس کے بارے میں بریفنگ دیں گے. جناب ڈاکٹر اسود یار خان صاحب. اتنی تالیاں تو اللہ کی قسم ہے مٹوں کے لیے نہ کہا. اسود یار آیا ہے، اسود یار آیا ہے. یہ پیغام دے رہے ہیں ہم بلوچ صاحب کو کہ ہمارا لیڈر آیا، ہم کھڑے نہیں ہو رہے. اسود یار آیا ہے. چیئرمین جی اچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں انتہائی قابل احترام عوامی لیڈر، اسٹوڈنٹ لیڈر، عوام کا دل میں عوام کی درد رکھنے والے محترم لیاقت بلوچ صاحب کو آپ کے درمیان تشریف آوری پہ انتہائی مشکور ہوں. اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے بیزی شیڈول میں بھی وہ اسپیشلی آپ لوگوں کی داد رسی کے لیے یہاں پہ آپ کے درمیان موجود ہیں. بھرپور استقبال کے لیے سے پہلے میں صرف 2-3 باتیں بتاؤں گا. یہ آج ہمارا 25واں دن ہے اس پنڈال میں، اس کرونا کے کرائسس میں، جہاں پہ مریض زندگی اور موت کے کشمکش میں، اور ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز، سپورٹنگ سٹاف ہمارا اپنی زندگیاں ہتھیلی پہ رکھ کے آئسولیشن وارڈ میں گزشتہ 8 مہینوں سے ہم کرونا کے خلاف جنگ میں برسر پیکار ہیں. لیکن اس دوران ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان بے حس حکمرانوں نے جو ہمارے حقوق غصب کیے ہیں، اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. آرڈیننس آیا MTI کے نام سے، اور MTI آرڈیننس میں سب سے پہلی جو انہوں نے بات لکھی کہ پمس کی سرکاری حیثیت کو ختم کر کے کارپوریٹ باڈی میں کنورٹ کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے کارپوریٹ باڈی کے بعد غریب عوام جو یہاں پہ 10,000 مریض ڈیلی آتے ہیں پورے پاکستان سے کوئی بھی پاکستان کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، اور 10,000 پیشنٹس میں 45% جو لوگ ہیں وہ KPK سے آتے ہیں، جہاں پہ ان کی حکومت ہے گزشتہ کئی سالوں سے. اور یہ MTI وہاں پہ اتنی تباہی لا چکی ہے کہ 45% KPK کے لوگ، یہ ریکارڈ پہ بات ہے، یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، پمس کے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 45% لوگ KPK سے ٹریٹمنٹ حاصل کرنے یہاں پہ آتے ہیں. ان کو اب اس آرڈیننس کے تحت فری ٹریٹمنٹ کی سہولت میسر نہیں ہوگی. اور کیونکہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اب پرائیویٹ پریکٹس شروع ہوگی، غریبوں سے یا امیروں سے جو بھی آئے گا اس پمس میں، اب ان سے آپ ایڈمیشن کے فیس لیں گے، ہم ان سے OT چارجز لیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیبارٹری کے سارے ٹیسٹ پہ پیسے ہوں گے، CT اسکین، MRI، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ، ان کے پیسے ہوں گے. اگر کوئی پیشنٹ ایڈمٹ ہوگا تو بیڈ کے پیسے ہوں گے. اور یہاں تک KPK کے کچھ MTI میں یہاں تک ہے کہ اسٹریچر اور ویل چیئر کے بھی پر آور پیسے لیے جا رہے ہیں. تو اب یہ بھی یہاں پہ بھی ہونے جا رہے ہیں. تیسری جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 4200 امپلائیز اور 800 ہمارے ٹرینی ڈاکٹروں کو یہاں سے بے دخل کر دیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ چونکہ کارپوریٹ باڈی سرکاری ادارہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ سرکاری ملازمین ان کی امپلائیز نہیں رہ سکتے. ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں، یا MTI جوائن کرو
اور یا پھر آپ پمس چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ اس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ضرورت ہوئی تو پھر ہم آپ کو ڈیپوٹیشن پہ لے کر آئیں گے. ہمیں سول سرونٹس رائٹس بھی نہیں ملیں گے اور ہماری نوکریاں بھی انہوں نے کنٹریکچول جاب کر دی ہے. سر آپ کی پبلک میں بھی رسائی ہے, پارلیمنٹ میں بھی رسائی ہے. آپ ساری زندگی آپ نے جدوجہد کی ہے پاکستانی عوام کے لیے اور ہمیشہ ہی آپ روڈوں پہ رہے اور دھرنے بھی ہم نے آپ لوگوں سے سیکھے. تاریخ پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا دھرنا قاضی حسین احمد نے صاحب نے اللہ اس کو جنت ہے فردوس نصیب کریں, اس نے ہمیں بتایا کہ جب آپ کو تکلیف ہوگی تو روڈ پہ آؤ, جب کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جاؤ. تو ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر باہر بھی ہمارے بازو بنیں گے, ہماری طاقت بنیں گے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہاں پہ عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی رکن ہے جمعیت ہے, یہ گواہ ہر چیز کے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم پمس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, کبھی ایک حکومت کے خلاف تو کبھی دوسرے حکومت کے خلاف. اب تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ حکومت ہے بھی کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ خود کل کہتا ہے کہ مجھے 3 سالوں میں تو 2.5 سالوں میں پتہ ہی نہیں چلا, میری تیاری کوئی نہیں تھی. اس کاتے میں ہم بھی مارے گئے. اب سب کھڑے ہو جائیں, اپنے مہمان کا استقبال کریں کہ وہ یہاں سے نکلیں تو سیدھا جا کے لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں کہ جو پمس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی, ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے. استقبال کیجئے گا نہایت محترم لیاقت بلوچ صاحب ہمارے درمیان, آپ کے درمیان ہے, تالیوں کی گونج میں ایسے استقبال کریں. ساتھ میں نصر رنداوا صاحب, ان کے تمام امید جو آئے ہوئے اسٹیج پہ اس لیے آئے کہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ پمس کے لوگ اکیلے نہیں ہیں. ایسے جنگجو لوگ, ایسے احتجاج کرنے والے ماسٹر لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں کہ انشاءاللہ اب ہم تو جینا حرام کریں گے. اور جو مشاہی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی محترم قائد جناب لیاقت بلوچ صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان, اور پمس کے غیور ڈاکٹرز, نرسز, دوسرا سٹاف اور سارے پمس سے علاج کروانے والے اور اسلام آباد کے رہائشی, ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد آرڈیننس ہے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. جس دن یہ آرڈیننس آیا ہم نے اسی دن ہی ایک پریس کانفرنس کی اور اس بات کا اعلان کیا کہ پمس نہ صرف یہ کہ اسلام آباد کے 22 لاکھ عوام کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے بلکہ پورے پاکستان سے غریب عوام اس پمس کے اندر آتے ہیں اور نہایت ہی اچھے انداز کے اندر مفت علاج کی سہولیات انہیں میسر ہوتی ہیں. ایک ایسے ادارے کو جو پورے پاکستان میں ایک اچھے علاج کی مثال قائم کر رہا تھا, اس ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. والے دنوں کے اندر کہ اسلام آباد کے ہر گلی کوچے کے اندر ہم پمس کی اس حیثیت کو تبدیل کرنے کے خلاف ہر یونین کونسل کے اندر ہم اس کے لیے کارنر میٹنگ کریں گے. پورے اسلام آباد کے اندر اس کی تحریک چلائیں گے کہ پمس کی کوئی دوسری حیثیت ہمیں قبول نہیں ہے. اس کے لیے پریس کانفرنس کرنی پڑی, اس کے لیے مظاہرے کریں گے, اس کے لیے دھرنے دیں گے, اس کے لیے بینرز لگائیں گے. ہم آپ کو ایک دفعہ پھر اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اسلام آباد کی عوام, اسلام آباد کا ہر بچہ, اسلام آباد کا ہر نوجوان, اسلام آباد کی خواتین ساری پمس سٹاف کے ساتھ ہے اور آپ کے شانہ بشانہ وہ جدوجہد کر رہی ہے اور کوئی اس پمس کی حیثیت کو انشاءاللہ نہیں بدل سکے گا. چلو ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ چلو. اور اس بات کا علم چند ماہ پہلے آیا کہ اس پمس کے اندر
रेनोवेशन के नाम से ओपीडी को कई महीनों से बंद किया हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि ये पेम्स के साथ एक दूसरी बड़ी ज्यादती थी और इस जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ ये उसका आगाज था। हम यहाँ मुतालबा करते हैं कि इस ओपीडी को खोला जाए और पेम्स के सारे डॉक्टर साहबान, पेम्स का पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, पेम्स का हर स्टाफ और हर मेंबर इंशाअल्लाह जब इसके साथ होगा तो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की आवाम के साथ मिलकर इसकी इस हैसियत को कोई तब्दील नहीं कर सकेगा। मैं आपको आखिर में एक दफ़ा फिर यकीन दिलाता हूँ कि हम हर लिहाज से आपके साथ हैं। अभी आप इस्लामाबाद की गली कूचियों में पेम्स की इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैनर्स देखेंगे हमारी तरफ से, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, आप हर यूनियन काउंसिल के अंदर इसके लिए मुजाहरे देखेंगे और हम किसी सूरत के अंदर इंशाअल्लाह इसकी हैसियत तब्दील नहीं होने देंगे और हम हर गली और हर कूचे और हर जगह पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर और अदालतों के अंदर आपके साथ हैं। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।